جی السلام علیکم۔ آج 8 فروری کا دن ہے، الیکشن کا دن ہے۔ اس وقت شام کے 7 بج چکے ہیں جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ابھی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، ابھی بہت سارے نتائج آنے ہیں، آگے جا کے چیزیں چینج بھی ہوں گی۔ ابھی جو نتیجے آ رہے ہیں سنو نیوز پہ میں دیکھ رہا تھا، علی بخاری صاحب آگے ہیں، شعیب شاہین صاحب آگے ہیں، بہت سارے آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے آگے ہیں، کچھ جگہوں کے اوپر نون لیگ والے آگے ہیں، کچھ جگہوں پہ دیگر لوگ آگے ہیں۔ ابھی یہ حتمی نتائج نہیں ہے، غیر حتمی نتائج ہیں یہ جو ابھی سامنے آنا شروع ہوئے ہیں۔ یہ مختلف پولنگ سٹیشنز کے ہیں، اوور آل حلقوں کے نتائج نہیں ہیں، لیکن نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ شام کے 7 بج چکے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا صبح سے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ آج کے الیکشن کی کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے۔ اگر آپ اس کو اس وقت عالمی سطح پہ دیکھیں تو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو جائے یا عالمی جو نیوز ادارے ہو جائیں، وہ کس چیز کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، وہ کس چیز کے اوپر زیادہ ان کی توجہ ہے، وہ ہے انٹرنیٹ کی بندش اور موبائل سروس کی بندش۔ بنیادی طور پہ موبائل سروس پورے ملک میں بند کر دی گئی اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ موبائل کے ذریعے جو لوگ انٹرنیٹ ایکسس کرتے ہیں وہ ایکسس بھی رک گیا، اور وہ الیکشنز کی وجہ سے، انتخابات کی وجہ سے، ووٹرز کی وجہ سے سرخیوں میں آنے چاہیے تھے، وہ عالمی سطح کے اوپر انٹرنیٹ اور موبائل سروس کی بندش کی وجہ سے عالمی جو ہے وہ سرخیوں میں آئے۔ ہر جگہ پہ یہ رپورٹ ہو رہے ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایون ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا۔ اب اس سے بڑا نقصان ہوا لوگوں کا، لوگ سارا دن انہوں نے ووٹ ڈالنے تھے لوگوں نے، اور وہ جو سروس ہے 8300 یا 8300 جس کے اوپر آپ ٹیکسٹ میسج بھیجتے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا جناب حلقہ کدھر ہے، آپ کا پولنگ سٹیشن کدھر ہے، آپ نے جانا کدھر ہے، وہ سروس بھی لوگ نہیں ایک طرح سے ایکسس کر پا رہے تھے۔ پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گوگل میپس لگا کے مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، گوگل میپس بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ سارا عمل ہی ایک تنازع سے شروع ہوا، ایک تنازع، ایسا تنازع کہ جناب آپ نے الیکشن ڈے والے دن موبائل سروس بند کر دی۔ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا۔ حکومت کا یہ موقف ہے کہ جناب اس کو سیکیورٹی کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، سیکیورٹی خدشات تھے، لیکن اسلام آباد جیسے جو سیکٹرز ہیں F6 F7، اسلام آباد میں بھی کہیں پہ بھی موبائل سروس نہیں آ رہی تھی، لاہور میں بھی کہیں پہ بھی موبائل سروس نہیں آ رہی تھی۔ تو ایسا کون سا سیکیورٹی کا چیلنج ہے کہ جس کے لیے ہم نے پورے ملک کے اندر موبائل سروس بند کر دی؟ اب آپ دیکھ لیں اگر جو پولنگ سٹیشنز ہیں کچھ حساس ہیں، کچھ انتہائی حساس ہیں، کہیں پہ رینجرز تعینات ہے، کہیں پہ فوج بھی تعینات ہے، پولیس بھی تعینات ہے، جو بہت ضروری ہے، اور ہمارے سیکیورٹی نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ لیکن کیا پورے ملک میں اتنا حساس معاملہ تھا کہ آپ نے پورے ملک کے اندر موبائل سروس بند کر دی اور عالمی سطح کے اوپر ایک وہ خبر بنا دی؟ آج تو خبر یہ ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان کی جمہوریت سیلیبریٹ ہو رہی ہے، لوگ باہر نکل کے ووٹ ڈال رہے ہیں، لیکن اگین آج کے دن بھی یہی ڈسکس ہوتا رہا کہ شخصی آزادیاں پاکستان میں کم ہو رہی ہیں، موبائل سروس روک دی گئی ہے، یہ ساری چیزیں جناب ڈسکس ہوتی رہیں۔ اچھا، جہاں تک ووٹرز کا تعلق ہے، ووٹر بڑی تعداد میں باہر نکلے۔ میری مختلف شہروں کے اندر اپنے رپورٹرز سے بات ہوئی، دیگر صحافیوں سے بات ہوئی، مجھے بتایا گیا ہے کہ خواتین ووٹرز بڑی تعداد میں باہر نکلی ہیں، نوجوان ووٹر بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ کافی دھاندلی وغیرہ کے حوالے سے لوگوں نے تحفظات وغیرہ کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن ابھی نتیجے آنے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ مختلف نتیجے جو اب تک ہم نے سامنے دیکھے ہیں اس میں تحریک انصاف کے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ آگے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے ہیں۔ ہے تو یہ سرکاری نتیجے، یہ صرف اس پولنگ سٹیشن تک کا نتیجہ ہے، اوور آل حلقے کا جو نتیجہ ہے وہ ابھی آنا ہے۔ اچھا، ایک اور جو کمپلین آج سارا دن آتی رہی کہ لوگ تو بڑی تعداد میں نکلے ہیں باہر، لیکن ووٹنگ جو ہے وہ سست روی کا شکار رہی۔ حبیب اکرم صاحب نے ہی سنو ٹی وی پہ ہمیں بتایا کہ وہ جہاں پہ ووٹ ڈالنے گئے 8 بجے وہ ووٹ ڈالنے گئے اور 9 بجے ان کو بتایا گیا جی 9 بجے وقت شروع ہوگا۔ جو وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر تھا اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ 8 بجے کا ٹائم ہے یا 9 بجے کا ٹائم ہے، اور پھر وہ سارا عمل بڑی سست روی کا شکار تھا۔ اور حبیب اکرم صاحب نے سنو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ بات بتائی کہ 1 گھنٹے سے زیادہ وہ اس لائن میں لگے رہے، اور پھر ان کو لگا کہ جیسے یہ عملہ جو ہے اناڑی ہے، تو وہ جو اتنی لوگوں کی ٹریننگ کرائی گئی جس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہوا، اور الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا تھا کہ عملے کی تربیت کروائی جا رہی ہے، وہ کیسی تربیت تھی، کیوں یہ مسائل پیدا ہوئے؟ کچھ جگہوں پہ معاملات بڑے اچھے طریقے سے چلتے رہے۔ کراچی سے جو خبریں آئی ہیں وہاں پہ خواتین بھی بڑی تعداد میں نکلی ہیں، نوجوان بھی بڑی تعداد میں نکلے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ کوئی اپسیٹ وغیرہ ہوگا۔ اب تک کے جو نتائج ہیں ان سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ نوجوانوں نے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالا ہے، اور ان الیکشنز کے اندر اگر میں آپ سے
फिगर्स शेयर करूं कि 12 करोड़ से ज्यादा वोटर जो हैं वो एलिजिबल हैं इस दफा वोट डालने के लिए, और उसमें तकरीबन 8 करोड़ वोटर ऐसा है जिसकी उम्र 18 से 45 साल तक है। आप अक्सर ये फिगर सुनते होंगे जी कि वो 1.5-2 करोड़ नया वोटर आ गया है जिसकी उम्र 18 साल हुई है अब, लेकिन असल फिगर ये है कि 8 करोड़ तकरीबन ऐसा वोटर है जिसकी उम्र 18 से 45 साल तक है। ये सब वो यूथ है, ये किसको सपोर्ट करती है, किसको ज्यादा सपोर्ट करती है, वो मेरे ख्याल में बहुत सारे सर्वेस के अंदर सामने आ चुका है। आगे जो हतमी नताइज आएंगे उसमें फिर देखते हैं कि किसको कितना शेयर मिलता है। अच्छा, अब बताया जा रहा है, मेरी एक दो लोगों से बात हो रही थी माजी में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में काफी इंपॉर्टेंट ओहदों पे भी फाइज रहे, वो ये मुझे बता रहे थे कि लगता ऐसे है कि 65% से शायद ज्यादा टर्न आउट था, 65% से ज्यादा टर्न आउट था, ये उन्होंने बताया। ऐसा लग रहा है, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, रात के तकरीबन 7 बजे हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अभी बहुत सारी चीजें मैच्योर होनी है, इंफॉर्मेशन मैच्योर होनी है, और हतमी और सरकारी नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ शेयर करेगा। जब शेयर करेगा हम भी आपके साथ शेयर कर देंगे, लेकिन मैं कुछ ग्राउंड की सिचुएशन आपको बता रहा हूं कि टर्न आउट जो है वो लग रहा ये है कि माजी के मुकाबले में काफी ज्यादा था, और उसकी वजह से फिर कुछ सरप्राइजेस वगैरह भी हो सकते हैं। अब वो होते हैं या नहीं होते हैं वो आगे चल के पता चलेगा। मियां साहब ने भी अपना वोट डाला, वो गए जाके, उन्होंने वहां पे मीडिया से भी बात की, इंटरनेशनल मीडिया ने उनसे पूछा कि आपकी कोई डील वगैरह गालबन हो गई है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कोई वहां पे जवाब वगैरह दिया। दीगर जो जमातों के लोग हैं वो भी वोट डालते रहे। तहरीक इंसाफ की आपको पता है इस पूरे इलेक्शन के अंदर उस तरह हमें प्रेजेंस नजर नहीं आई। इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनको उस तरह जलसे जुलूस की इजाजत नहीं थी। उनके हर शहर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंतखाबी निशानात हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके जो लोग हैं उनको वोट पड़ रहे हैं। और 2 हल्कों का मैंने जिक्र किया, अली बुखारी साहब, शोएब शाहीन साहब, वो दोनों आगे हैं। अब तक के जो नताइज हमारे सामने आए हैं जिनको सुनो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, तो ये अब तक की थोड़ी सी सूरत-ए-हाल थी। अब जो चीजें आगे बढ़ रही हैं, जो कुछ होगा, जो नताइज सामने आएंगे, हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर किया जाए। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है, बड़ी तादाद में नौजवान निकला, बड़ी तादाद में ख्वातीन निकली, हो सकता है कि 60-65% के करीब टर्न आउट हो, और जो इंडिपेंडेंट हैं उनको वोट पड़ रहा है। अब वो आगे जाके क्या शक्ल इख्तियार करता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आलमी सतह के ऊपर जो खबर है वो खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन डे वाले दिन जनाब मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। इससे यकीनन इलेक्शन की साख के ऊपर सवालिया निशान उठेंगे, और आलमी सतह के ऊपर इस हवाले से गुफ्तगू भी हो रही है और लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।